الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم علیہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، تم پہ رمضان المبارک کے روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلی امتوں پر یہ روزے فرض تھے، اور یہ روزے فرض کرنے کا مقصد بھی یہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ طریقہ تھا کہ رمضان شریف کی آمد سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم استقبال رمضان آپ خطبہ عطا فرماتے تھے۔ اس خطبے میں آپ ارشاد فرماتے کہ تم میں اللہ کا ایک بڑا قد اظلکم من شہر عظیم، ایک عظمت والا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے۔ شہر مبارکن، یہ بڑا برکت والا مہینہ آنے والا ہے۔ اس مبارک مہینے کی قدر کرنا، اس کا خیال کرنا۔ تو حدیث پاک میں ہے کہ اس مبارک مہینے میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے ہم پہ جعل اللہ صیامہ فریضۃ، اللہ نے اس کے روزے ہم پہ فرض کر لیے، وقیام لیلہ تطوعا، اور جو تراویح کی نماز ہے وہ ہمارے اوپر سنت بنا دی گئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا جو اس مہینے میں، اس مبارک مہینے کے اندر خیر سے محروم کر دیا گیا، اعمال سے محروم کر دیا گیا، عبادت سے محروم کر دیا گیا، اللہ کی بندگی سے محروم کر دیا گیا، قرآن پڑھنے، ذکر، اذکار سے محروم کر دیا گیا، یعنی نہیں پڑھ سکتا، اپنے آپ کو اللہ کے راستے پہ بھی نہیں لگا سکتا۔ سمجھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم من حرم خیرہا فقد حرم، جو اس مہینے میں خیر سے محروم رہا، عبادت سے محروم رہا، سمجھو اللہ کی ہر خیر سے محروم ہے، اللہ کی کوئی خیر اس کو نہیں پہنچی، اللہ کی کوئی رحمت، برکت اور فضل اس کو نہیں پہنچا۔ اب یہ حدیث ہے نسائی کی حدیث پاک، جو اس مہینے میں خیر حاصل نہ کر سکا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ادرک رمضان، جو رمضان شریف کو پالے، اس میں زندگی پالے، سانسیں پالے، اس کو ایک رمضان شریف زندگی میں پھر نصیب ہو جائے اور وہ اپنی بخشش نہ کروا سکے، اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں۔ اور جو اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پالے اور خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکے، اس سے بھی بڑا بد نصیب اور بدبخت کوئی نہیں۔ اور جس نے میرا نام سنا اور مجھ پہ درود و سلام نہ پڑھا، اس سے بھی بڑا بد نصیب اور بدبخت کوئی نہیں۔ اللہ حضور کا ارشاد ہے کہ یا باغی الشر اکثر یا باغی الخیر اقبل، اے لوگو جو گناہ کرتے ہو اس مہینے میں گناہ چھوڑ دو، اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ تمہیں خیر دینے کو تیار ہے۔ اور نیکی پر چلنے والوں، دین پر چلنے والوں، اللہ کے راستے کی محنت کرنے والوں، اس پر اور محنت کر لو، اللہ اجر دینے کو تیار بیٹھے ہیں۔ دیکھ لو کتنے اعمال ہیں
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا الصیام فإنہ لی انا اجزی بہ، میرا مالک فرما رہا ہے یہ روزہ میرے لیے ہے۔ یہ روزہ کس لیے؟ اب بتاؤ، سجدہ کس کے لیے؟ رکوع کس کے لیے ہے؟ تلاوت کس لیے ہے؟ انسان کا اپنے مالک کے لیے سارے اعمال ہیں، لیکن رب فرما رہا ہے جو سارا دن بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، تسا رہتا ہے، اور اتنی شدت کی گرمی میں بھی روزہ نہیں چھوڑ رہا، پھر ارشاد فرما رہے ہیں یہ جو اتنی بھوک میں ہے یہ تو میرے لیے ہے۔ جب یہ میرے لیے ہے تو اب میرا کام یہ ہے، میری عطا یہ ہے کہ اس کا اجر بھی میں خود اپنے ہاتھوں سے عطا فرماؤں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو امامہ صحابی عرض کرنے لگے حضور کوئی نصیحت فرما دی جس پر عمل کروں اور کامیاب ہو جاؤں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علیک بالصوم، روزے پکڑ لو، لازم پکڑو اپنے اوپر زندگی میں، جب رمضان آئے اس کے روزے محبت سے رکھو۔ کہا حضور اور نصیحت؟ حضور نے پھر فرمایا روزے پکڑو، روزے روزے، جب رمضان آئے تو روزے پکڑو۔ اب صحابی بھی تو درجہ رکھتا ہے، صحابی کا مقام ہے، شان ہے، اعمال کتنے ہوں گے ان کی زندگی میں اور کتنی اعمال کی تڑپ ہوگی، لیکن دیکھ لیں کہ جب بھی حضور سے سوال کرتے حضور فرماتے روزے پکڑنا۔ حدیث پاک میں ہے کہ یہ لوگ بڑی غفلت کر جاتے ہیں، سمجھ نہیں ہوتی، نادانی کے اندر ایسا کچھ کرتے ہیں۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے، من افطر یوما من رمضان من غیر رخصت ولا مرض، جو کوئی بندہ رمضان شریف میں ایک روزہ چھوڑ دے جان بوجھ کر، بیمار نہ تھا اور کوئی اس کو سفر بھی نہیں تھا، کوئی ایسے سفر پہ بھی نہیں گیا ہوا تھا، کوئی بندہ سفر پہ روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، اور بیمار بندے کے لیے بھی ایسی بیماری لاحق ہے جس سے جو ہے وہ روزہ رکھے گا تو جان چلی جائے گی، اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے شریعت نے اس کو اجازت عطا فرمائی ہے۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، جس نے ایک روزہ جان بوجھ کر چھوڑ دیا، آنے والی زندگی اس کو اللہ 70 سال دے، 80 سال دے، 100 سال دے، یا 120 سال سے بھی اللہ زیادہ زندگی عطا فرما دے، جتنی بھی اللہ اس کو زندگی دے، اور ہر روز روزہ رکھے، ایک روزے کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا، وہ ایک روزے کا ثواب بھی پورا نہیں ہوگا جو رمضان شریف میں اللہ ایک روزہ رکھنے سے عطا کتنا دیتے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے۔ جو روزے بعد میں رکھے جاتے ہیں بھوک تو اس میں بھی برداشت کی جائے گی، یہاں ایک روزے کی بات ہو رہی ہے، 70 سال 80 سال 100 سال بھی روزہ رکھ لے، 100 سال روزہ رکھے گا، پھر بھی ایک دن کا روزہ چھوڑا ہوا اس کو اس روزے کا ثواب پورا تو دور کی بات قریب بھی نہیں پہنچ سکتا۔ یہاں بھی حاضر ہوا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرم فرمائیں، میں آپ سے برکت لینے آیا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا ایسا کرنا، سحری کے وقت آ جاؤ۔ جب صبح آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ بٹھا کے سحری کا کھانا کھلایا، جب کھانا کھلا دیا فرمایا آپ جائیں، آپ کو برکت مل گئی ہے۔ کہا یا رسول اللہ کیا یہ میرے لیے تھا بس؟ اور میرے آقا نے فرمایا جس کو برکت کی ضرورت ہے آنے والی قیامت تک امت، رمضان المبارک کے اندر سحری کے کھانے سے برکت حاصل کرے۔ اسی لیے اللہ نے کتنا ہم پہ فضل فرمانا ہے اور کیا کچھ رب ہمیں دینے کو تیار ہے، لیکن افسوس ہم یہ سمجھتے رمضان المبارک کی قدر کون سے لوگ چند وجوہات کی بنا پر نہیں کر پاتے۔ ایک تو رمضان المبارک کی لوگوں کو قدر پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کی فضیلت کیا ہے۔ 3 دن شوق چڑھتا ہے، 1 ہفتہ شوق چڑھتا ہے، پھر یہ ہفتہ یعنی جمعرات اور جمعے پہ شوق آ جاتا ہے۔ جمعے کا روزہ ہوتا ہے اور جمعرات کا روزہ ہوتا ہے، بس یہ 3-4 روزے رکھیں گے، عید والے دن کپڑے پہنیں گے اور چل بھائی چل۔ نہ بھائی نہ، روایات کے اندر آتا ہے
بزرگوں نے ایک روایت پیش کی ہے، میں نے دیکھا کہ یہودی مسلمان ہو گیا. میں نے یہودی کو کہا کہ یہودی تو کیسے مسلمان ہو گیا؟ انہوں نے کہا حضرت صاحب میرا بچہ نا مٹھائی لے کے یا کوئی کھانے کی چیز لے کے رمضان شریف میں گلی میں کھڑا ہو کے کھا رہا تھا، اور میں اس کے پاس جا کر اس کو ایک تھپڑ مارا. شرم کر، مسلمانوں کا روزہ ہے اور تو مٹھائی کھاتا ہے یا کھانا کھاتا ہے. حضرت صاحب میں نے اتنی عزت کی ہے بس رمضان شریف کی، اتنی سی. میں نے بچے کو تھپڑ مارا ہے کہ شرم کر، مسلمانوں کا روزہ ہے اور رمضان شریف ہے، سارے بھوک سے پیاس سے ہیں، کوئی نہیں کھا رہا، تو ان درمیان میں کھڑا ہو کے کھا رہا ہے. کہ حضرت صاحب اتنی سی عزت کی ہے. میں رات کو واپس گیا ہوں، میرے اندر سے کچھ اٹھتا تھا، تو نے رمضان کی قدر کی ہے، تجھے ہم ایمان والا بنائیں گے. کہا فجر کی نماز کے وقت میں نہا دھو کے مسجد میں گیا ہوں اور امام صاحب کو کہا مجھے کلمہ پڑھاؤ، میں مسلمان ہوتا ہوں. اگر کوئی یہودی ہو تو رمضان کی قدر سے، رمضان المبارک کی قدر سے اللہ اس کو کلمہ کی توفیق عطا فرما دے. اگر کوئی صاحب ایمان ہو، میں آیت پڑھی ہے سورہ بقرہ کی، اللہ نے فرمایا اسی لیے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، میں نے تم پر مومنو رمضان شریف کے روزے فرض کیے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے پہلی قوموں پر، امتوں پر بھی یہ روزے فرض تھے. فرض کرنے کی وجہ کیا تھی؟ رمضان آتا کیوں ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں پرہیزگار کر دے، تمہیں تقوی والا کر دے، تمہیں نیک بنا دے، تمہیں اچھا بنا دے، مجھ تک پہنچا دے. اکثر لوگ رونا روتے ہیں ہائے کہ دلوں کی سختی بڑی ہے. حدیث شریف کے اندر ہے کہ جس کا دل سخت ہو جائے وہ رمضان کے روزے محبت کے ساتھ رکھے، رمضان المبارک کے روزے اور رات کا قیام اس کے دلوں کے کھوٹ کو صاف کر دے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اکثر لوگ کہتے ہیں جی بیمار ہیں کیا کریں، سر میں درد ہے روزہ چھوڑ دیا. یہ جاپان کا ایک ڈاکٹر تھا، میرے پاس بھی ان کی ویڈیو آئی ہے، میں نے دیکھی ہے. اس نے تحقیق کی ہے اور وہ سب ڈاکٹروں کا ہیڈ تھا. جب اس کی یہ ریسرچ تحقیق ہوئی تو پوری دنیا نے دیکھی ہے، جو ساتھی پڑھے لکھے ہیں ان کے پاس پہنچی بھی ہوگی، یا جو رکھتے ہیں ایسی سہولیات ان کو پتہ ہوگا. اس نے کہا کہ مسلمان بیمار تھوڑے کیوں ہوتے ہیں، اب بیمار زیادہ ہو رہے ہیں. پہلے مسلمانوں میں بیماری نام کی کوئی چیز نہیں تھی. یہ بیماریاں دوستو ان کے اندر پائی جاتی ہیں، کافروں کے اندر پائی جاتی ہیں. یہ چھوت کی بیماریاں، یہ مختلف بیماریاں ان کے اندر تھی. مسلمانوں میں یہ بیماریاں آپ غور کر کے دیکھو، یہ ایڈز، یہ ایسی جتنی بھی بیماریاں نہیں تھیں، لیکن جب اللہ اور اللہ کے رسول کے راستے سے پھرا ہے پھر یہ ساری بیماریاں آ کر اس کو پکڑ گئی ہے. اب اس نے کہا کہ اگر کوئی بندہ 1 مہینہ صبح کھانا کھائے اور پانی پیے، اور پھر جب دن غروب ہو جائے، سورج ختم ہو جائے اور رات آئے، اس میں کھانا اور پانی پیے، پورے دن کا وقفہ 1 مہینہ رکھے، تو اس نے کہا کہ کینسر کے مریضوں کا میں نے علاج کیا. اس کے ساتھ، اس بھوک کے ساتھ میں نے کینسر کے مریضوں کا جو ہے علاج کیا ہے. اور اس نے گن گن کے بیماریاں بتائی ہیں، اس بیماری کا میں نے 1 مہینہ اس طرح علاج کیا ہے. اصل ان کا تو نے یہ ایجاد کہاں سے لائی؟ کہا میری نئی نہیں ہے، میں نے سنا تھا کہ مسلمانوں کے نبی مسلمانوں سے یہ مطالبہ کرتے تھے کہ تم 1 مہینہ اس طرح زندگی گزارو. تو میں نے جب 1 مہینہ اس طرح زندگی گزاری، جو بیماری میرے اندر تھی وہ دور ہو گئی، اور جتنی بیماریاں لوگوں میں ہیں میں اس طرح کرتا ہوں، بغیر انجیکشن ڈرپوں کے علاج کے وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. یہ اس کی تحقیق ہے. آج میں نے دیکھا ہے کہ جی ساتھی کہتے ہیں ہمیں ہیپیٹائٹس سی ہے، کوئی کہتے ہیں جی ہمیں جگر کا مسئلہ ہے، کوئی کہتے ہیں ہمیں فلاں تکلیف ہے، کوئی کہتا ہے جی ہمیں فلاں تکلیف ہے، کوئی کہتا ہے اب حضور کا فرمان سنو. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں صحابی آیا، عرض کرنے لگا حضور بتائیں کوئی تکلیفوں سے بچنے کا، بیماریوں سے بچنے کا علاج. تو میرے آقا نے فرمایا صوموا تصحوا، روزے رکھو صحت پا جاؤ گے. روزے رکھو کیا پا جاؤ گے؟ صحت پا. بیماریوں کا علاج روزہ ہے.
بیماریوں کا علاج روزہ ہے، تکلیفوں کا علاج روزہ ہے۔ اتنی بیماریاں جو بندے پر اس قدر آ گئی ہوں اور اس کی جان تک نہ چھوڑتی ہوں۔ اچھا مجھے بتاؤ جی، آج ہر بندہ یہ کہتا نا بیمار ہیں روزہ کیسے رکھیں، بیمار ہیں روزہ یہ روزہ جن کی جان زیادہ ہو وہ بھی نہیں رکھ سکتے۔ روزہ ایمان کے ساتھ رکھا جاتا ہے، جانوں کی بات نہیں ہوتی۔ رات کی تراویح کی نماز ہے، بڑے بڑے ہم نے دیکھے ہیں، پہلوان دیکھے ہیں بیٹھے ہوتے ہیں، بڑے بڑے بندے ہم نے دیکھے ہیں جن کو آنے کی مسجد میں توفیق نہیں ہوتی کہ آ کے ساری زندگی قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا، پڑھیں تو ایک لائن میں ایک سطر میں 10 غلطیاں کریں گے۔ اوے اللہ کے بندو، پڑھ نہیں سکتے، قرآن آتا نہیں ہے، اگر اللہ نے موقع دے دیا ایک بندہ آگے کھڑا ہو کے قرآن پڑھ رہا ہے، وہ قرآن کا ماہر ہے، قرآن کو اچھے انداز میں پڑھ سکتا ہے، تو پیچھے کھڑا ہو کے کم و بیش اتنا تو کر لے، تو پیچھے کھڑا ہو کے نیت کر لے۔ اور میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا وغفر له ما تقدم من ذنب، جس نے رمضان شریف کے روزے اس نیت سے رکھے، محبت کے ساتھ، اس نے ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ، بالکل اس میں گناہ کا کوئی شائبہ نہیں تھا، اپنے آپ کو حرام سے بچاتا رہا، اللہ نے اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے۔ یہ تھا روزے کے لیے۔ اب یہی حدیث جو ہے رات کی تراویح کی نماز کے لیے ہے، من قام رمضان ایمانا واحتسابا وغفر له ما تقدم من ذنب، جس نے تراویح کی نماز قیام کیا، تراویح کے اندر ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، گناہوں سے بچ کر اس نے جب تراویح کی نماز پڑھی تو تراویح کی نماز پڑھنے والے کے سابقہ گناہ معاف کر دیے گئے۔ غفر له ما تقدم من ذنب۔ اتنا رب فضل فرمانے کو تیار ہے اور لوگوں کو اس کی سمجھ ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں، ٹائم ہی نہیں نکالتے، آتے ہی نہیں ہیں جی، اچھا جی ٹھیک ہے۔ کیوں روزہ خراب کیوں ہوتا ہے؟ اس کی چند وجوہات ہیں۔ جب دبا کے صبح کھاؤ گے سارا دن سوئے رہو گے۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ زیادہ کھانے سے بھوک نہیں لگے گی، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ زیادہ پانی پی لیں تاکہ سارا دن پانی کا ذخیرہ ہمارے اندر رہے، نہیں، ایسی نہیں۔ نارمل روٹی کھائیں، نارمل پانی پیئے، اس کے بعد اللہ کرم فرمائے گا، مدد فرمائے گا۔ روزہ لگے گا کیسے نہیں؟ چغلی نہ کر، غیبت نہ کر، اپنے کانوں میں گانے کی غلط آواز، کانوں میں ایسی آواز نہ آنے دے جو کسی کے گلے کی آواز ہے۔ قوت ایمانی اتنی ہوتی ہے کہ بندے کو محسوس ہی نہیں ہوتا۔ اکثر بندے ایسے بھی ہیں کہ وہ جب روزے کا کھولنے کا ٹائم ہوتا ہے نا تو وہ روزہ ان کا بھی جی چاہ رہا ہوتا، اچھا نماز پڑھ کے کھولیں گے، نماز پڑھ کے کھولو۔ یہ سارا دن کا بھوکا ہے، وہ ابھی بھی نماز پڑھ کے، سنت پڑھ کے، نفل پڑھ کے پھر روزہ کھولنے کو تیار ہے۔ لیکن یہاں حکم ہے نہیں نہیں، روزہ جلدی کھولو، جب ٹائم ہو جائے اس وقت کھول دے، یا زیادہ ثواب ہے۔ حضرت عمر کی عادت تھی نماز پڑھ کے کھولتے تھے، کوئی بات نہیں ہے، ان کا ایک اپنا عمل ہے ذاتی، لیکن جو شریعت میں حکم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ پورے وقت پر جب ٹائم ہو جائے اس وقت کھول دینا چاہیے۔ کوئی بندے یہ کہیں کہ جیسے جناب وہ دیر سے روزہ کھولیں گے تو اجر زیادہ، نہیں، بس ان کا اپنا تقویٰ پرہیزگاری اپنی جگہ پر ہوگی، لیکن بہترین جو شریعت کا حکم ہے پورے ٹائم پر روزہ کھولیں۔ اب وہ جو قرآن پڑھنا نہیں جانتے، قرآن آتا نہیں ہے، اور پھر بھی اس کے لیے تراویح کی کوشش اور محنت نہیں ہوتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا، صحابہ کا کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ پورا رمضان المبارک حضور کمر کس لیتے تھے۔ اتنی محنت اما عائشہ فرماتی کسی مہینے میں حضور نہیں کرتے تھے جتنی محنت حضور رمضان المبارک میں کرتے تھے۔ اور جب آخری عشرہ آتا تھا اما عائشہ کہتی میں نے حضور کا پہلو بستر سے لگا کبھی نہیں دیکھا تھا۔ حضور سوتے نہیں تھے، بیٹھے بیٹھے آرام فرما لینا ہے یا جی، لیکن حضور بستر کے ساتھ پہلو نہیں لگاتے تھے۔ پورا آخری عشرہ اس قدر محنت ہوتی تھی، آخری 10 دن۔ صحابہ کیسے کوشش کرتے تھے؟ آج ہم کہتے جی ہم تو مزدور لوگ ہیں، ہم کیا کریں؟ صحابہ کا یہ طریقہ تھا کہ جو لوگ کسی سے قرضہ لینے، یعنی کاروباری تھے، جن نے ان کا قرضہ دینا ہوتا تھا، ان سے قرضہ لے لیتے تھے۔ رمضان المبارک پورا چھٹی۔ جن سے قرضہ لینا ہوتا تھا قرضہ لے لیتے،
اس سے اپنی زندگی کا پورا 1 مہینہ گزارا کرتے، کاروبار نہیں کرتے تھے۔ اب تھے وہ لوگ جن کے کسی نے قرضے نہیں دینے تھے اور وہ خود مقروض تھے یا غریب تھے، دہاڑی دار تھے۔ وہ کیا کرتے تھے؟ وہ مالدار کے پاس جا کر، صحابہ مالدار، ان کو کہتے 1 مہینہ ہمارا اتنا خرچ ہے، ہمیں ادھار دے دیں، تھوڑے تھوڑے کر کے ہم لوٹا دیں گے، ہم رمضان المبارک میں اس کی پوری برکتیں لینا چاہتے ہیں۔ سارا دن دوست جس نے آگے مزدوری کرنی ہے، سارا دن مستریوں کے ساتھ کام کرنا ہے اور محنت اتنی کرنی ہے، میں کہتا ہوں کہ اس سے روزہ ٹھیک ہے، روزہ بچا لے گا، لیکن روزے کی جو حقیقت ہے، جو چاشنی اور مزہ ہے، اس سے محروم ہو جائے گا۔ رات کا قیام نہیں کر سکے گا، رات اور دن کی عبادت نہیں کر سکے گا۔ ہاں کسی کا ایسا کوئی کام ہے جسے تھوڑی محنت ہوتی ہے، اے سی میں بیٹھ کے ہوتا ہے، یا اس کی اتنی مشقت نہیں، وہ کر لے۔ جس کا مشقت والا کام ہے، کوئی بات نہیں، اللہ کے لیے اس مہینے کو وقف کر دے، دیکھ پھر اللہ کیسے عزتیں عطا فرماتا ہے۔ اچھا مجھے بتاؤ، بیمار ہو جاؤ کون جاتا ہے؟ بیمار ہو جائے، آپ خود بیمار ہو جائے، آپ دہاڑی لگاتے، سارے گھر والے صبر کرتے؟ اللہ نہ کرے کوئی اپنا بچہ بیمار ہو جائے، مہینہ مہینہ اسپتال میں لے کے بیٹھے رہتے، سارے دکھ تکلیفیں سب جھیلتے ہیں، لیکن کیا جی آج ہو گئی ہے، اسی لیے وہ بھی اس کو تکلیفیں تو آئی گئی، اس کے لیے بندہ جب وہ تکلیفیں سر پہ پڑ جاتی ہے تو برداشت کر لیتا ہے۔ اللہ کے لیے جب یہ رمضان شریف آ گیا، اس کی قدر کرو یار۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت نازل ہوئی نا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، حضور خوشی سے باہر آ گئے۔ صحابہ نے کہا حضور رات کا وقت ہے، باہر کا ہاں، اللہ نے ایسا اعزاز کسی نبی کو نہیں دیا جو مجھے دیا ہے۔ حضور کیا؟ تو آپ نے وہ آیت پڑھی کہ اللہ اور اللہ کے فرشتے مجھ پہ درود و سلام پڑھتے، اے مومنو تم بھی میرے نبی پر درود و سلام پڑھو۔ اب یہ اعزاز حضور کو ملا ہے۔ اب میں حدیثیں پڑھتے حضور کا ایک فرمان مجھے ملا، اب میں اس وقت سے اس حدیث سے بڑا میرے پاس اور ذخیرہ نہیں ہے اس موضوع پر۔ یہ حدیث فضائل کے لحاظ سے سب سے بڑی حدیث ہے۔ اللہ اور اللہ کے فرشتے نبی پر درود و سلام پڑھتے، حضور کی ذات پر درود و سلام پڑھتے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المتطہرین، اللہ اور اللہ کے فرشتے مجھ پر بھی درود و سلام پڑھتے ہیں۔ لوگوں، جو رمضان شریف کے روزے کے لیے صبح اٹھتا ہے اور اپنے آگے سحری رکھ کے کھانا شروع کرتا ہے، جب سحری کھاتے دیکھتے ہیں اللہ اور اللہ کے فرشتے، اللہ اور اللہ کے فرشتے سحری کھانے والے پر بھی درود و سلام بھیجتے ہیں۔ کتنی بڑی شان ہے، اللہ اور اللہ کے فرشتے سحری کھانے والوں پر درود و سلام بھیج رہے۔ کیوں؟ سحری وہی کرتا ہے جو روزے کے لیے اٹھتا ہے۔ یہ رب کا کرم اور فضل اکٹھے ہو کے رمضان شریف میں آ گیا۔ امام مجدد پاک نے فرمایا جس نے رمضان شریف کی قدر کی، آنے والا پورا سال اس کا عبادت و بندگی میں گزرے گا۔ اور جس کو دیکھو جس کی رمضان شریف کی جو قدر نہ کر پایا، سمجھ لو کہ آنے والا پورا سال وہ عبادت و بندگی سے محروم کر دیا گیا۔ روزے رکھو، عبادت و طاعت و بندگی میں اپنا وقت گزارو، جتنا بھی ہو سکے اس کے راستے کے سچے راہی بن کے اس کی طلب کرو۔ اور بزرگ کہندے نے جنہ گڑ پاؤ انہ میٹھا، صاحب ثروت لوگ ہو جس کو اللہ نے عطا کیا ہے، دیا ہے کچھ، وہ تھوڑا سا خیال کرو۔ روزے رکھو بھی صحیح، روزے رکھاؤ بھی صحیح۔ روزے رکھانے کا ایک ٹرینڈ بڑا غلط چل گیا ہے۔ نعت خواں جب ہم اپنی محفلوں پر نعت خوانوں کو بلاتے ہیں، ہمارے کروڑوں روپے لاکھوں روپے لگتے ہیں، لاکھوں روپے ہمارے اس پہ لگ رہے ہیں۔ ہم کیوں لگا رہے ہیں؟ کہ ثواب زیادہ ہوگا۔ ثواب کی نیت سے لگاتے ہیں، مجھے پتہ ہے سب ثواب کی نیت سے لگاتے ہیں۔ کوئی ایسا نہیں ہے کسی کے دل میں یہ نہیں ہوتا کہ اگر وہ گانوں کے شوقین ہوتے تو گانوں کی محفلیں کراتے ہیں، وہ دین سے محبت کرنے والے لوگ۔ لیکن آگے جن لوگوں کو بلایا جا رہا ہے یا غلط ٹرینڈ چل گیا ہے، مومن وہ ہے جو زیادہ نیکی کے یعنی جہاں اجر زیادہ ہو وہ کام کرتا ہے۔
اسی طرح جو روزے کھلانے کا ٹائم ہے، جو روزے ہم کھلاتے ہیں یا افطار پارٹیاں کراتے ہیں، یقیناً ثواب کی نیت سے ہے، اس سے بھی زیادہ ثواب۔ وہ کام بھی اور یہ کام بھی، دونوں کو ملا کے کھٹے بات اسی لیے کیے۔ مجھے بتاؤ، جو مسجدوں کے اندر اعلان ہوتا ہے، اللہ ایک تو ہمارے مولویوں کو صبر دے دے، دعا کرو اللہ ان کو صبر دے دے۔ چلو اللہ نے جتنا دیا ہے اس پہ صبر شکر کر کے وقت گزارو نا، ٹھیک ہے۔ جو بندے آپ کے پاس آتے ہیں نجی محفل میں بٹھا کے، ان سے آپ کہہ لیں کہ بھئی یہ ضروریات ہیں، ایسے ایسے اس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا۔ یا صاحب ثروت لوگوں کے ساتھ 5-10 بندوں کی ٹیم بنا کے ان کے پاس جا کر ملیں، یہ اللہ کے دین کا کام ہے، آپ اس میں حصہ ضرور ڈالیں۔ 10 روپے کے لیے سپیکر آن کر کے دین کا تماشا کرتے، 10 روپے کے لیے تماشا ہو رہا ہوتا ہے، بندہ نکل نہیں سکتا، باہر جائے سر میں درد ہو جاتا ہے، ادھر سے آواز۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ اللہ شروع سے ہی طاقت دے دیتا ہے، ابھی بھی ہم بہت کمزور ہیں، وقت دیکھنے پڑتے۔ اور جو ساتھی یہاں کے رہنے والے ہیں، کوئی گواہ ہے بتا نہیں سکتا کہ ہم نے جب پہلا لنٹر ڈالا تھا، پہلا لنٹر ڈالتے ہوئے ہم نے باہر بورڈ بھی نہیں لگایا تھا، لوگ 10 روپے کے لیے سپیکر لگا کے جی آؤ جی فلاں ہو رہا تو جی ڈنکاں ہو رہا تھی، اے ہو رہا تھی جی جنت مل رہی ہے جی، ٹھیک ہے، تماشا لگا ہوتا ہے۔ اسلم شاہ ادھر بیٹھا ہے، اپنی بیوی کے زیور لایا یہ بندہ۔ اسی طرح مختلف کام کر کے بندوں نے اپنوں نے قربانیاں دی۔ میں نے کہا یار تماشا نہ بنانا، کام کرنا ہے تو پھر کام کرنے دینا، تماشے کر کے کام کرنا ہے تو پھر کام نہیں ہوتے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ الحمدللہ ہم نے لنٹر ڈال کے سپیکر لگا کے جب اذان پڑی تو لوگوں کو پتہ چلا مسجد بنی ہے۔ کتنا عرصہ اس کی اینٹیں نکلی رہی، ہم نے پرواہ نہیں کی، نکلی رہے جی یہ بےزتی ہوتی ہے۔ میں نے کہا نہیں ہوتی بےزتی جی، بےزتی یہ ہوتی ہے کہ دین کا تماشا بنا دیا جائے، یہ بےزتی نہیں ہوتی کہ جناب انتظام تھوڑے ٹھیک ہے۔ اگر کوئی غریب آدمی، میں نے کئی غریب دیکھے، ایسے غیرت مند لوگ ہیں، ہم ان کی شکل دیکھو پتہ ہی نہیں لگتا غریب ہیں، جب ان کے گھر جاؤ تو پتہ لگتا ہے بیچارے کی چھوٹا سا کمرہ ہے، ایسے 4 دیواری بس عزت بنا کے بیٹھا ہے، لیکن کیا ہے غیرت ایسی ہے دوسرے بندے کو پتہ ہی نہیں لگتا امیر ہے کہ غریب۔ انسان مومن کی اپنی بھی عزت ہے، اسلام کی بھی عزت ہے، مسلک کی بھی عزت ہے۔ تماشا بنا دیا، سبھی کران ہے 10-20 یا صبر کرو یا پھر ایسا کرو کہ ہم سے یہ بغیرتی نہیں ہوتی، ایسا کریں یہ آپ لوگ سنبھال لیں، ہم گئے۔ احتجاج کرو، حکومت کے آگے احتجاج کرو، یا ٹیمیں بنا کے اپنے مسلک کے لوگوں کے پاس جاؤ کہ کیا کرتے ہو۔ ہمارے لوگ پھر کیا ہوتا ہے، یہاں بھی زبردست کمی ہے، اور دوسری کمی جس چیز کے اندر ہے وہ یہ ہے، یہ صاحبان یہ ساتھی اور جو کام کرتے ہیں، لیکن جو لاکھوں روپے ان محافلوں پہ لٹا دیتا ہے، کیا اس کے اوپر غریب کا حق نہیں ہے؟ کیا اس کو مسجد کے اعلان نظر نہیں آتے؟ کیا اس کو مسلک کی غیرت نہیں ہے؟ کیا اس کو دین سے محبت نہیں؟ تجھے رب نے لاکھوں روپے دیے۔ لاہور کے اندر میں نے نماز پڑھی، ایک بندہ میں جانتا ہوں FIA کا ڈائریکٹر ہے، آج سے 15 سال پہلے اس کی محفل پر میں کبھی نہیں گیا، ویسے خود اس نے مجھے بتایا حضرت صاحب میری محفل کے اوپر اس وقت اس کے 25 سے 28 لاکھ روپے لگتے تھے، 10-15 سال پہلے۔ اب وہ جتنے نعت خواہ ان کے ریٹ ڈبل ٹرپل ہو گئے، یعنی اب یہ 1-2 کروڑ میں وہ محفل ہوتی ہے، اب بھی ہوتی ہے۔ مسجد میں وہ نماز پڑھ رہا ہے، اس مسجد میں میں بھی نماز پڑھ رہا ہوں، مسجد میں اعلان ہوا، اس نے 100 روپے نکال کے دیے۔ ایک مدرسے کے لوگ جو ساتھ مدرسہ ہے وہ آئی اس کے پاس کہ حضرت صاحب جناب جو بھی ہو صاحب، مسجد اور مدرسے کے لیے اتنی ضرورت ہے، آپ ایک قاری صاحب کی ایک تنخواہ دے دیا کریں، کیونکہ اتنے بڑے بندے ہیں تو قاری صاحب کی ایک تنخواہ آپ دے دیں۔ کہتے اتنی تو مجھے گنجائش نہیں ہے۔ کہا کہ آدھی تنخواہ دے دیں۔ کہا جی اتنی بھی گنجائش نہیں ہے۔ تو پھر کہا اتنے پیسے کدھر جاتے ہیں آپ کے پاس جو آتے ہیں؟ زمیندار بھی ہو، وہ کہتا ہے جی میں سارے پیسے محفل پہ لگا دیتا ہوں۔ گو وہ ثواب کی نیت سے لگاتا ہے، لیکن زیادہ ثواب کے کام کرو۔ مومن کو اپنی آخرت عزیز ہوتی ہے، وہ کام کرتا ہے جس میں ثواب زیادہ ہوتے ہیں۔ اگر وہ اتنے پیسے ایک ادارے پر لگا دے، ایک مسجد پر اگر ایک ادارے پر لگا دے، ایک ادارہ اپنے انڈر رکھ لے اور یا اپنا ذاتی بنا لے، کسی کا کوئی عمل دخل نہ ہو، اس کے اندر ایسے اساتذہ رکھے
جو بہترین انتظام کرنے والے ہوں، سنبھالنے والے ہوں، آئیں بندے، اس کے بعد بچے پڑھائیں، غیرت کے ساتھ دین کا کام کریں، یہ سب سے زیادہ اچھا ہے۔ کسی پر اعتماد نہیں تو خود کرو، جی فلاں پیسے کھا گیا، فلاں کھا گیا، تو خود بنا لینا، خود کر لے۔ دوسرے نمبر پر یہ جو اب آپ افطار پارٹیاں کرتے ہیں، افطار پارٹی پر سموسے، پکوڑے، فلاں 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 100 چیزیں پکا کے کھلائیں گے، میں لکھ کے دیتا ہوں ان میں 80% لوگ جو روزہ کھولنے بیٹھے ہوتے ہیں ان کا روزہ نہیں ہوتا۔ روزے کے اوپر، جو روزہ کھلوانے کے اوپر، افطار پارٹی کے اوپر کرنل صاحب، جنرل صاحب، ایس پی صاحب، ڈی ایس پی صاحب، اب یہ ہو رہی ہے پارٹی کس کی ہو رہی ہے جی؟ یہ کرا رہے ہیں ان کی، وہ جو ہے نا افطار پارٹی، جو یعنی چیئرمین ہے یا سمجھو ایم پی ایم این اے وغیرہ، جو وزیر وہ ذرا ہیں وہ اپنے ٹائپ کے بندوں کو بلاتے ہیں، وہ اپنے ٹائپ کو بلاتے ہیں، نہ ان کا ہوتا ہے، اللہ معاف کرے، نہ ان کا ہوتا ہے۔ اگر ہوتا ہے چلو ثواب کی نیت سے بھی ہے تو ہم ان کو ایک دعوت دے رہے ہیں، جتنے دوست بیٹھے ہو اپنے گھروں میں افطار پارٹیاں کراتے ہو، بہترین نسخہ بتا رہا ہوں، سب سے بڑی افطار پارٹی بھی یہی ہے جس کا اجر ایسا ہے کبھی ختم ہونے والا بھی نہیں ہے۔ جو بندے روزہ رکھتے ہیں اور غریب آدمی ہیں اور آپ کو پتہ ہے یہ روزہ رکھتے ہیں، ان کے گھر میں جا کے پوری افطار پارٹی کے پیسے اس کے گھر میں دو۔ اس مہینہ کام نہ کرو، اس مہینے صرف روزہ رکھو، یہ سب سے بڑی افطار پارٹی۔ ہم نے دینا بھی ہوتا ہے تو وہ اس لمحے جا کر دینا ہے۔ فطرانے کا پوچھ رہے ہوتے ہیں حضرت صاحب عید والے دن فطرانہ کتنا ہوتا ہے؟ بھئی یہ غریب کا حق ہے، یہ پہلے دیا جاتا ہے۔ اب فطرانہ بھی ہم وہ دے رہے ہوتے ہیں، جی کتنے بنتے ہیں جی 100 روپے ملا کے 5 بندے تو 500 بن گئے۔ یہ غریب بندے کے لیے فطرانہ 100 یا 90 یا 150 روپے ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب ثروت بندے کے لیے، جس کے پاس طاقت اور قوت تھی، اس کو کہا جتنا زیادہ دے سکے، جتنا زیادہ دے سکے اتنا تیرے لیے زیادہ فائدہ ہے۔ کوئی کشمش تول کے دیا کرتے تھے، کوئی اسی طرح کے کوئی کھانے والی قیمتی چیز کے برابر تول کر دیا کرتے تھے، کچھ پھر غریب جو تھے وہ گندم کے مطابق جتنے پیسے بنتے وہ دیا کرتے تھے۔